دوستو چلو آج 4 رمضان کا یہ خوبصورت وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمدن وعلی آل محمدن کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمدن وعلی آل محمدن کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے پیارے اسلامک ٹیلز کے سبسکرائبرز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں خوشیاں، سکون اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور اہم بات لے کر آیا ہوں جو آپ کی روزمرہ کی زندگی، آپ کے گھر، کاروبار، رشتوں اور ہر چھوٹی بڑی مشکل میں آسانی لا سکتی ہے۔ بس آپ کو اسے پورے دل، توجہ اور ایمان کے ساتھ سننا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ اس میں ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی پریشانی، قرض، تنگ دستی، بیماریاں یا کوئی بھی مشکل دور کر سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ جو بھی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں انہیں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ یہ صرف ہماری محنت کا حوصلہ نہیں بڑھاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک نیک عمل کا ذریعہ بھی ہے۔ جب آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا کوئی اچھی بات شیئر کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کو ثواب ملتا ہے بلکہ کسی کی زندگی میں بہتری بھی آ سکتی ہے۔ آج کا یہ عمل آپ سحری کے بعد یا افطار سے پہلے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 41 مرتبہ یا رزاق پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے گھروں سے تنگ دستی، قرض اور پریشانی دور فرما، ہمارے نصیب کھول دے اور ہمیں حلال رزق میں خوب برکت عطا فرما، آمین۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے گھر میں سکون، رزق میں اضافہ اور پریشانیوں سے نجات نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خالق کائنات کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم اس کے حضور سر نیاز جھکائیں اور ایک دوسرے کے لیے خیر کی طلب کریں۔ یہ لمحے بہت قیمتی ہیں، یہ وقت قبولیت کا ہے، یہ وقت اللہ کی رحمتوں کے سمیٹنے کا ہے۔ جب ہم تنہا دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری انفرادی پکار ہوتی ہے، لیکن جب ہم ایک دوسرے کا نام لے کر ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر ساموہک طور پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عرش الہی کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی ہی روحانی محفل ہے جہاں ہم ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جنہوں نے تڑپتے دل کے ساتھ ہم سے التجا کی ہے۔ یاد رکھیں، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے غیبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ اسے بھی وہی عطا کر جو یہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے۔ اے میرے مالک، اے زمین و زمانہ کے پروردگار، ہم تیرے عاجز، گناہگار اور خطاکار بندے تیرے حضور حاضر ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جسے ہم تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں، سوائے اس عاجزی کے، سوائے اس ٹوٹے ہوئے دل کے، سوائے ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کے۔ یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہم سب کے دکھوں کو لے کر، سب کی تکلیفوں کو سمیٹ کر تیرے سامنے جھک گئے ہیں۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو جبار ہے، ہمارے اس پکار کو خالی نہ جانے دینا۔ یا اللہ تیری بندی ہینا بی بی نے بڑے مان کے ساتھ اپنے جگر کے ٹکڑوں مخدوم علی اور عباس علی کے لیے دعا مانگی ہے۔ اے بچوں کے نصیب بدلنے والے، ان بچوں کو زمانے کے ہر شر سے بچا، انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی فرمان برداری، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا اخلاق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں نیک اور صالح بنا، ان کے سینوں کو علم اور نور سے بھر دے، ان کی پرورش میں ہینا بی بی کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور انہیں بڑھاپے کا سہارا اور دنیا و آخرت کی کامیابی بنا۔ اے باری تعالیٰ ان بچوں کو ہر اس راستے سے بچا جو تیری ناراضگی کی طرف جاتا ہو اور انہیں ہمیشہ اپنے سائے میں رکھ۔ اے مشکلوں کو حل کرنے والے پروردگار، ہم سلمہ اسماعیل سید کے لیے تیرے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ قرض کا بوجھ انسان کی نیندیں اڑا دیتا ہے، تو جانتا ہے کہ مالی تنگی کس طرح انسان کو توڑ دیتی ہے۔ اے غیب کے خزانوں کے مالک، سلمہ بہن کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما، ان کے قرضوں کی ادائیگی کے وہ اسباب پیدا فرما جو ہماری عقلوں سے اوپر ہیں۔ یا رب ان کی ساس اور ان کی والدہ جو بیماری کی حالت میں ہے انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما،
ان کے گھر کے ماحول کو سکون، محبت اور اطمینان سے بھر دے۔ یا اللہ، ان کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل دے، کیونکہ تو ہی ہے جو رات کو دن میں اور دکھ کو سکھ میں بدلنے پر قادر ہے۔ اور میرے مولا، ہم سب کے دل آج خوشی کی والدہ سمیر کے لیے بہت بوجھل ہیں۔ یا اللہ، وہ اس وقت ہاسپٹل کے بستر پر وینٹیلیٹر کے سہارے اپنی سانسوں کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اے وہ ذات جو مردوں میں جان ڈالتی ہے، اے وہ ذات جو ایوب علیہ السلام کو برسوں کی بیماری سے نکال کر شفا دیتی ہے، اے اللہ، ان کی والدہ پر اپنا خاص کرم فرما، ان کے جسم کے ایک ایک انگ کو، ایک ایک خلیے کو دوبارہ زندگی عطا فرما، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں وہ طاقت بھر دے کہ وہ خود اپنے پیروں پر چل کر اپنے گھر واپس جا سکیں۔ یا اللہ، اس بیٹی خوشی کی تڑپ پر رحم فرما، اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، معجزہ دکھا دے۔ ڈاکٹروں کی عقلیں جہاں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے تیری قدرت شروع ہوتی ہے۔ اے شافی مطلق، انہیں ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے، انہیں ان کے بچوں کے لیے ایک لمبی، صحت مند اور پرسکون زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین، جاوید عالم، نواز، اسما اور انجمن آرا کے دلوں میں جو جو نیک خواہشات چھپی ہیں، جو جو مرادیں وہ لے کر بیٹھے ہیں، تو ان سب کو پورا فرما۔ ان کی زندگیوں میں جو اندھیرے ہیں، انہیں اپنی رحمت کے نور سے روشن کر دے۔ انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، انہیں عزت والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اور امانت حسین، گجراج سنگھ، محمد ریاض اور عائشہ نے جس بھی خلوص سے اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں یا آمین کہا ہے، یا اللہ، ان کی زندگیوں میں بھی بہاریں لا دے، ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، ان کے رزق میں اتنی برکت دے کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائے۔ یا اللہ، ان سب کی خطاؤں کو معاف فرما اور انہیں اپنی پناہ میں رکھ۔ اے کائنات کے مالک، یہ محفل صرف ان چند ناموں تک محدود نہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے، اس وقت آمین کہنے والے ہر بھائی، ہر بہن، ہر بزرگ کے دل کی پکار تو سن رہا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے ڈھال ہے، کوئی تنہائی کا شکار ہے، کوئی رزق کے لیے بھٹک رہا ہے۔ یا اللہ، اس دعا کے صدقے، درود پاک کے صدقے سب کی جھولیاں بھر دے۔ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیرے راستے پر چل سکیں، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، بغض اور لالچ نکال دے، ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے۔ یا اللہ، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ ہمیں قبر کے عذاب سے، حشر کی رسوائی سے اور جہنم کی آگ سے بچا۔ ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے ساتھیوں، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے۔ آج ہم نے ان بہن بھائیوں کے لیے خلوص دل سے التجا کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک کسی نہ کسی کی آمین کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنی دعا اور اپنا نام ضرور لکھیں۔ ہم ہر ویڈیو میں 5 نئے لوگوں کے نام شامل کریں گے اور ان کے لیے اسی طرح تفصیلی دعا کریں گے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ کو پسند آ جائے اور سب کے بگڑے کام بن جائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دعاؤں کا یہ سلسلہ بڑھتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب ایک خاص درخواست ہے، جو لوگ دعا کے لیے کمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے میں ایک خاص ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں، جس میں 5 سبسکرائبرز کے نام لے کر ان کے لیے خاص دعا کی جائے گی۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر ویڈیو میں کمنٹ کرتے رہیں اور جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا چاہتے ہیں، کمنٹ میں اپنا پورا نام، والد کا نام، گاؤں یا شہر اور اپنی حالت، پریشانی یا حاجت کا ذکر ضرور کریں۔ یہ ہمیں نہ صرف آپ کے لیے دل سے دعا کرنے میں مدد دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی حاجت کی صحیح نیت بھی پہنچ جائے گی۔ اس طرح ہم ہر سبسکرائبر کی مشکلات اور جائز حاجات کے لیے دعا کر سکیں گے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اسپیشل دعا کی ویڈیو بناؤں اور آپ کا نام لے کر دعا کروں، تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک آمین کہنا یا کمنٹ میں لکھا ہوا خلوص دل والا آمین کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور کسی کی مشکل آسان کر سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رحمت، مغفرت اور برکت کا مہینہ۔ اس مہینے میں ہم سب کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور ایک دوسرے کے لیے خوب دعائیں کریں۔
اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایمان، صبر اور شکر سے بھر دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے گھروں میں خوشیاں لائے، رزق میں برکت ڈالے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی دے۔ آمین۔ تو میرے پیارے سبسکرائبرز، امید ہے